جانتے ہیں کہ ظلم کرنا اور کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا کیسا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک شخص نے واقعہ لکھا کہ میرے ایک دوست شوگر کے مریض تھے اور اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے۔ میرے ہاں داخل ہوئے، ان کی حالت خراب ہو گئی اور سکرات کی حالت شروع ہو گئی۔ نزاوہ کے وقت جو میں نے عجیب چیز دیکھی وہ یہ کہ وقفے سے وہ ہاتھ اور پاؤں اکٹھے کر لیتے جیسے کوئی ان کو مار رہا ہو اور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہو۔ جو ہی موت کا وقت قریب آیا ان کی دونوں آنکھیں باہر نکلنا شروع ہو گئی اور آنکھ کے ڈیلے باہر آنا شروع ہو گئے اور شکل بہت ڈراؤنی ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ مالک کو جا ملے، استغفر اللہ۔ چند دنوں بعد یہ معلوم ہوا کہ جب وہ تندرست تھے ایک آدمی ان کی زمین سے گزر رہا تھا۔ اس آدمی کو صرف زمین سے بغیر اجازت گزرنے پر بندوق مار کر زخمی کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور مرتے وقت اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ عذاب اس بے گناہ کو قتل کرنے کی سزا تھی۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ کراچی کے جناب رشید الدین صاحب نے لکھا کہ حیدرآباد دکن پولیس کے ایک افسر بڑے ماہر تفتیشی شمار ہوتے تھے۔ وہ ملزموں سے اقرار جرم کرانے کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ ایک ڈنڈے پر سرخ مرچ کا لیپ کر کے اس ملزم کے خفیہ مقام میں داخل کر دیتے، جس کے بعد وہ کردہ اور نہ کردہ جرائم کا اقرار کر لیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے۔ عمر ڈلنے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈلتی گئی، یہاں تک کہ بیماریوں نے انہیں آ گھیرا۔ مختلف شکایات کے علاوہ ایک تکلیف انہیں بہت تنگ کرنے لگی کہ مقد میں ورم و سوزش کی شکایت ہو گئی۔ درد جلن کے مارے انہیں کسی پل چین نہ آتا تھا۔ لیٹتے یا بیٹھتے تو درد کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تمام علاج بیکار ثابت ہوئے۔ نیند کی نعمت بھی گئی، صرف کھڑے رہنے سے آرام ملتا تھا۔ بالآخر چھت کی 2 کڑیوں سے 2 رسیاں باندھ دی گئیں۔ ان کے دونوں ہاتھ ان رسیوں سے بندھے رہتے اور اسی طرح لٹکے لٹکے نیند کی جھپکی لے لیتے۔ اسی حالت میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ آدمی کو ایک وقت تک اس کے اعمال پر ڈیل دیتا رہتا ہے، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل با اختیار اور آزاد ہے۔ پھر جلدی یا دیر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کے گناہوں اور مظالم کے باعث آزادی و اختیار کی ڈیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ درجے بالا واقع اس دنیاوی سزا کی ایک شہادت ہے۔ عبداللہ نامی ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ہمراہ دریائی سفر پر گیا۔ دریا سے گزرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی۔ میں پانی کی تلاش میں نکلا۔ مجھے ایک جگہ کئی دروازے نظر آئے، وہ بند تھے لیکن ہوا آتی جاتی تھی۔ میں نے دروازے پر آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت اچانک 2 سوار سفید کمبل پر بیٹھے ہوئے وارد ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، تو اس راستے پر چل، آگے ایک حوض ملے گا، اس سے پانی پی لینا اور دیکھنا وہاں جو واقعہ پیش آئے اس سے ذرا بھی نہ ڈرنا۔ میں نے ان سواروں سے بند دروازوں کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان میں مردوں کی روحیں ہیں۔ پھر میں آگے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی منہ کے بل لٹکا ہوا ہے۔ وہ پانی کے لیے لپکتا تھا مگر پانی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی کہ اللہ کے بندے مجھے پانی پلا دے۔ میں نے اپنا پیالہ بھر کر اس کو پانی پلانا چاہا تو میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور میں اس کے قریب نہ پہنچ سکا۔ اس نے کہا کہ اچھا میں اپنی پگڑی کو پانی میں بھگو کر میرے پاس پھینک دے۔ تو میں نے اپنی پگڑی بھگوئی مگر اچانک میرا ہاتھ رک گیا اور اٹھ نہ سکا۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے میں تجھ کو پانی پلانے کی ہر ترکیب آزما لی ہے لیکن میں پانی نہیں پلا سکتا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی قتل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کرنے سے بچائے۔ اتنے کے بالآخر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون شخص ہے؟ تجھ کو پانی پلانا اللہ کو منظور نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدم کا بیٹا قابیل ہوں۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے زمین پر ناحق خون کیا تھا۔ تو معزز سامعین، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو
ظلم کرنا اور ناحق قتل کرنا سخت ناپسند ہے، جس کا بہت سخت عذاب نازل ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔